نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ثم ما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری پیاری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے سب نے لیکچر سنا ہوگا اور سب نے بہت اچھے سے اپنے لیے عمل کے پوائنٹس انشاءاللہ تعالیٰ نکالے ہوں گے اور ان پہ عمل کرنا شروع بھی کر دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے بہت ہی پیاری سی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیاوی پریشانیوں میں سے کسی مومن کی کوئی پریشانی دور کر دی تو اللہ تعالیٰ روز قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کسی نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کر دی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں فرما دیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک ایک مومن کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ اپنے کسی مومن بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی کسی مسجد میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے اس کا سبق لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ضرور ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے درباریوں میں یاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے، ہم سب کو شامل فرمائے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا جس کا عمل اسے بلند مرتبے پر پہنچانے میں دیر لگائے تو اس کا نصب اس کو بلند مرتبے پر لے جانے میں جلدی نہیں کر سکتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم دنیا والوں کے اوپر، اللہ کے بندوں کے اوپر، اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کریں، اللہ ہم کی مخلوق کے ساتھ آسانیاں پیدا کریں، ان کی زندگیوں کو آسان کریں، ان کے کاموں کو، ان کی چیزوں کو آسان کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی ہمارا رشتہ ہو، چاہے وہ ہمارا کوئی غیر ہو، کوئی بھی ہو، یعنی دینی بھائی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہ کوئی بھی ہو، دینی بہن کوئی بھی ہو، ہمیں ہر اللہ تعالیٰ کی بندی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ زندگیوں میں آسانیاں کرنی ہیں، ان کے زندگیوں میں خوشیاں بانٹنی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں، ہماری زندگیوں میں خوشیاں بانٹیں، ان کی تکلیفیں دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلات کو دور کر دیں انشاءاللہ۔ کسی کا کوئی راز پتہ چل جائے تو اس کو بلیک میل نہ کرنا شروع کر دیں، اس پہ تانے کسنے نہ شروع کر دیں اور اس پہ برائیاں اس کی کرنا، ہر کسی سے چغلیاں غیبتیں اس کی کرنا نہ شروع کر دیں، بلکہ اسے چھپا کے رکھیں۔ آج کل تو ایک بات کسی کی پتہ چل جائے تو جب تک وہ بریکنگ نیوز نہیں بن جاتی ہے، جب تک ساری دنیا میں نشر نہیں ہو جاتی ہے، ہم پیچھا نہیں چھوڑتے اس کا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں تاکہ، کیونکہ ہر انسان کی ویکنیسز ہوتی ہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری غلطی اگر ہم سے کوئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی پردہ پوشی فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ہمیں دوسروں کی بھی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ انسان کی مدد میں رہتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی، اپنے دینی بھائی یا اپنی دینی بہن کی مدد میں رہتا ہے۔ یعنی مدد کا مطلب ہے آپ اسے اچھا مشورہ دے رہے ہیں، آپ اچھی صلاح دے رہے ہیں اس کو، آپ اس کے لیے دنیا میں آسانیاں کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، مالی طور پہ مدد کر رہے ہیں، اخلاقی طور پہ مدد کر رہے ہیں، تو کسی بھی طرح سے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں ہمیشہ شامل رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم سب کو ان نیکیوں میں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں شامل رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں، اللہ کے فرشتے ہماری مدد کریں آگے سے آگے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بدلہ نہ چاہیں ان کا، کیونکہ جب ہم بدلہ چاہتے ہیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے وہیں پہ ہی۔
بدلہ اللہ تعالیٰ سے چاہیں، مدد ہم جب چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے چاہیں، کسی انسان سے نہ چاہیں۔ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے اس کو خرید لیا ہے اس کی مدد کر کے، اب ہمیں جیسی ضرورت پڑے تو فوراً سے یہ کھڑا ہو جائے اپنے سب کام چھوڑ کے اور ہماری مدد کرنی شروع ہو جائے، تو یہ بات بہت غلط ہے۔ اگر ہم کسی سے بدلہ چاہیں گے تو نیکی ہماری وہیں مکمل ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت کے لیے ہمیں سیو کرنا ہے تو اس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ سے چاہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یعنی مسجد میں، اور مسجد بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جہاں پہ زیادہ نام لیا جاتا ہے وہ گھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے، دل بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہو سکتا ہے، کوئی بھی جگہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہو سکتی ہے۔ تلاوت کی جاتی ہے، وہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، تو وہاں سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کے گھروں کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر بنا دے انشاءاللہ، اور ہم سب جو مل کے پڑھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ ہم سب پہ سکینت اور اطمینان نازل فرما دے انشاءاللہ، اپنی رحمت نازل فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہم سب کے گھروں میں چھا جائیں اور ہم سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں پھیل جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمام پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، آفتیں ہم سب کے گھروں سے اللہ تعالیٰ دور کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کے عمل بلند مرتبے پہ ان کو نہیں پہنچاتے، یعنی ان کے عمل اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ آخرت میں ان کا بلند مقام ہو، تو ان کا نسب ان کے کام نہیں آئے گا۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ اوہو ہمارا تو بڑا اچھا خاندان ہے، ہم تو بہت اعلیٰ خاندان سے ہیں، بہت اعلیٰ ہمارا نسب ہے، تو یہ کسی کام نہیں آنے والا اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک کوئی عرب و عجم نہیں ہے، کوئی کالا گورا نہیں ہے، سب کے سب ایک جیسے انسان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے ہوں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرمائے، صادقین میں شامل فرمائے، شہداء میں شامل فرمائے انشاءاللہ، سابقون اولون میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ، اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے تو پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی ہیں۔ اگر روشن نشانیوں کی بات دیکھیں تو سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور پھر ان کا ہاتھ جو چمک جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جادوگر کس طرح سے پلٹے، کس طرح سے سجدہ ریز ہو گئے، یہ ہم سب آگے پڑھیں گے باتیں آہستہ آہستہ۔ ہر پارے میں اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے گئے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا، تو ہم پھر پڑھیں گے کہ کیا کیا ہوا تھا اس دن۔ پھر سارے جادوگر اللہ تعالیٰ کے سجدے میں گر گئے تھے، وہ انہوں نے دیکھا، اور پھر کیا دیکھا کہ کس طرح سمندر پھٹا اور پورا بنی اسرائیل نکل گئے، اور جب فرعون کی قوم وہاں سے گزرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ صحرائے سینا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ عطا فرمائی، پینے کے لیے انہیں الگ الگ ہر قبیلے کو پانی کے چشمے عطا فرمائے، یعنی ایک کے بعد ایک نشانیاں بنی اسرائیل دیکھتی چلی آ رہی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت برکتیں کی، مگر انہوں نے کیا کیا آگے دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ اچھا، نعمتوں کو پاس آنے کے بعد بدل ڈالے کا مطلب کیا کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی اور انہوں نے اسے بدل ڈالا، انہوں نے اس کو مانا ہی نہیں، ایمان کے راستے پہ چلنے کے بجائے کفر کے راستے پہ چلنا انہوں نے زیادہ پسند کیا۔ پھر فرما رہے ہیں زُيِّنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کر دی گئی ہے۔ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، بہت عیش و آرام میں ہیں، بہت ہی خوبصورت زندگی ہے، خوب حرام مال آ رہا ہے ان کے پاس، اور خوب آسائشیں ہیں، چاروں طرف سے رشوت مل رہی ہے، خوب مال و دولت کی فراوانی ہے ان کے پاس، مگر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، اور وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، یعنی وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے، اتنی خوشحالی ہے، اتنی نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، اور تم ایمان والے ہو کے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں مومنوں کا۔
اگر دیکھا جائے تو یہ وہ حال ہے کہ جو حلال کما رہا ہے اس کے پاس کم پیسے ہیں، اور جو حرام کما رہا ہے اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، بہت زیادہ اس کے پاس فراوانی ہے مال و دولت کی. تو وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے حلال کما کے، دیکھو رزق میں تمہارے کتنی کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے ہمیں جتنا کچھ، جو کچھ چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. سب سے پہلے اپنی نمازوں کی پابندی کریں. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری کن کن چیزوں میں کوتاہی ہے. جیسی وہ کوتاہی ہم پورا کریں گے، ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمتوں برکتوں کے دروازے انشاءاللہ ہمارے لیے بھی کھول دیں گے. اور اگر اللہ نے رزق میں کمی لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن مومن لوگ اعلیٰ درجوں پہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین رزق حلال عطا فرمائے انشاءاللہ. 113 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے. اچھا، یہ بات اللہ تعالیٰ کب کی کر رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں گزریں، سب کے سب لوگ توحید پہ ہی قائم رہے، کوئی بھی توحید سے نہیں ہٹا، کسی نے بھی شرک نہیں کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے شرک شروع ہوا اور بتوں کی پوجا شروع ہوئی. پھر فرما رہے ہیں، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اس اختلاف میں بھی ان کی رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. بے شک 214 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے اور بہت زیادہ یہودیوں اور منافقوں اور مشرکین عرب کی وجہ سے پریشان تھے، انہیں ایذائیں مل رہی تھیں، پریشان کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دینے کے لیے یہ آیت فرمائی. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس وقت، تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پاؤں تک آروں سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم و تشدد ان کے دین سے انہیں نہیں پھیر سکا. پھر فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل، یعنی اسلام کو مکمل طور پہ غالب فرمائے گا، بے شک انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی انسان پہ وہ ظلم و ستم تو ہوئے ہی نہیں ہمارے اوپر جو پہلے کے لوگوں کے اوپر ہوئے دین کی وجہ سے، اور پھر بھی وہ اپنے دین پہ جمے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا آخرت میں، یعنی ان کے نامہ اعمال میں اور آخرت میں یقیناً وہ سرخرو کیے جائیں گے. پھر فرما رہے ہیں، انہیں بیماریاں مصیبتیں پہنچیں اور یہاں تک کہ جھنجھوڑ دیے گئے. رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. اگر ہم دیکھیں تو مسلم ممالک پہ جو اس وقت تشدد ہو رہا ہے، جو اس وقت بمباریاں ہو رہی ہیں، جو اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ہمیں اسی وقت کی یاد دلاتا ہے اصلی حقدار تو جنت کے وہ لوگ ہیں، اصلی انہوں نے اپنے ایمان کا جو حق ادا کیا ہے نا، وہ لوگ کر رہے ہیں. ہمارا تو گھر میں بیٹھے ہوئے اے سی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم کچھ کریں نہیں اور ہم جنت میں چلے جائیں، نہ ہمارا کوئی نیک عمل ہو، نہ ہماری کوئی قربانی ہو، کچھ بھی ہمیں نہ کرنا پڑے اور بس ہم جنت میں چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. کم سے کم اپنی بری عادتوں چھوڑ کے اچھی عادتیں تو اپنا لو. کم سے کم جو تمہارے فرائض ہیں انہیں تو پورا کر دو، تمہارے حقوق العباد جو ہیں وہ تو پورے کر دو. کم سے کم اتنی کم آزمائش ہے ہمارے لیے. تو الحمدللہ ہمارے اوپر تو کسی قسم کا ظلم و ستم نہیں ہے جو مسلمانوں پہ ہوتا ہے ان کا ایمان چیک کرنے کے لیے. اور ہمارا تو ایمان اتنا کمزور ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہوا تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے اور کیا کریں گے. ہم چھوٹی چھوٹی اپنی خوشیوں کی خاطر اپنے ایمان کو پیچھے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ایمان میں مضبوط کرے انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارے دین کے معاملے میں ہم سب کو بہت مضبوط کرے انشاءاللہ. 215 آیت بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے
اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں کہ مال خرچ کرو، وہ جو تم مال خرچ کرو وہ تمہارے ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے۔ یہاں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ ماں باپ کے اوپر زکوٰۃ خرچ کرنا منع ہے، یعنی ماں باپ کو زکوٰۃ دینا منع ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے تو لوگوں پر خرچ کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر خرچ کرے گا۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت آسمان پر 2 فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے اور دے، اور اے اللہ جو تیرے راستے میں دینے سے روکے تو اس کے مال کو تو برباد کر دے۔ اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ جو مصارف اللہ تعالیٰ نے بتائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کشادہ کر دیں کہ ہم اس میں اپنے شوہروں کو بالکل بھی منع نہ کریں کہ وہ مال خرچ نہ کریں۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے ہم سب کے شوہروں کے مال میں کہ سب لوگ اپنے ماں باپ پہ خرچ کریں، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جتنا زیادہ انسان خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس کے مال میں برکت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان کو مال دیتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کر کے دیتے ہیں کہ کس کس کے حق کا مال کس کو دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے حق میں لکھا ہے دوسرے لوگوں کے نصیب کا مال، تو اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے وہ دوسرے لوگوں کو دلوائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے پاس لکھا ہے کسی کا بھی نصیب، کسی بھی کبھی حق کا مال، تو انہیں دینے میں بالکل بھی کنجوسی نہیں کریں، کیونکہ وہ آپ کا نہیں ہے، وہ ان کا ہی ہے۔ انہیں دینے دیں، اللہ تعالیٰ برکت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اور بھی بڑھا چڑھا کر دینے والے ہیں۔ اور جو کنجوسی کرتا ہے، جو دل چھوٹا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق روک لیتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے کسی کا بھی رزق روکے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں قائم رکھے انشاءاللہ۔ 216 آیت اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دے کے فرما رہے ہیں، تم پر جہاد فرض کیا گیا، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہ تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا ہے کیا برا ہے۔ بگ پکچر دیکھنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، بیہائنڈ دا سین دیکھنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ہمارے سامنے جو ہو رہا ہوتا ہے نا، ہمیں صرف وہی دکھتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے اوہو اگر ہم جہاد پہ، یعنی کہ کسی بھی لحاظ سے ہم نے جہاد کیا، کسی بھی لحاظ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ خرچ کیا، تو ایسا نہ ہو کہ ہم تنگ دست ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ سب مال ہمارا خرچ ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح وہ مال اور دولت پلٹا کے ہمارے پاس واپس لانے والے ہیں انشاءاللہ۔ یعنی یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا کہ تمہیں کوئی بات بری لگ رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور تمہیں کوئی بات اچھی لگ رہی ہے تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے بری ہو۔ اور جہاد کی ہم نے قسمیں پڑھی تھیں، جہاد بن نفس، صرف جہاد بالسیف جو ہے، جو تلوار کے ساتھ جہاد ہے، وہ آخری سٹیج ہے، جنگ کے میدان میں، اور آج کل تو وہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو جہاد بالمال، جہاد بالقلب ہمارے لیے، یہ 3 جہاد ہمارے لیے ہیں۔ سب سے پہلے جہاد بن نفس، یعنی اپنے نفس سے جہاد کرنا، برائیوں سے اپنے نفس کو روکنا، گناہوں سے روکنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگانا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگانا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہیں وہ سب کرتے جانا، اور جو برائیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑنے کو کہا ہے وہ سب چھوڑتے جانا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جہاد کریں گے تو اس کا بھی ہمیں بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ آیت نمبر 117 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا، ان کے ساتھ کفر کرنا، مسجد الحرام سے روکنا اور وہاں رہنے والوں کو اپنی جگہ سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کی شان نزول اگر ہم دیکھیں تو یہ ہوا کہ کچھ مسلمان کا ایک قافلہ تھا، یعنی چند مسلمان تھے، انہوں نے حرام مہینوں میں یعنی رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج اور محرم جو ایک محترم مہینے کہلائے جاتے تھے، ان مہینوں میں رجب شروع ہو گیا تھا، انہیں معلوم نہیں تھا، اور انہوں نے چند کفار کو قتل کر دیا، یعنی ایک کافر کو قتل کر دیا، چند نہیں صرف ایک کافر کو قتل کر دیا، اور چند کو قیدی بھی بنا لیا۔
جب ایسا انہوں نے کیا تو کفار ان پہ، قریش مکہ ان پہ طعنے کسنے لگے کہ انہوں نے رجب کا لحاظ نہیں کیا، محرم مہینوں کا احساس نہیں کیا، اور قتل بھی کیا اور قیدی بھی بنا لی، جنگ بھی کیا اور قتل بھی کیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ قتل کرنا اور جنگ کرنا حرام مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں منع ہے، گناہ ہے، مگر فساد کرنا اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ تم لوگ کتنا فساد کرتے ہو، مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہو، یعنی مکہ سے کتنے مسلمانوں کو تم نے ظلم کر کر کے نکالا، کتنا فساد کیا، کتنی لڑائی جھگڑے کیے، وہ اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ آگے فرما رہے ہیں یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر میں حالت میں مر جائیں، ان کے اعمال دنیاوی اور آخرت سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے، ہمیشہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، زندگی میں بھی اور آخری سانس تک ایمان کے ساتھ زندگی دے انشاءاللہ تعالی۔ عبداللہ بن جہش ایک صحابی تھے، پہلے وہ دین ابراہیمی پہ تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر حبشہ چلے گئے اور وہاں جا کے وہ مرتد ہو گئے اور اسی حالت میں وہ مارے گئے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے انشاءاللہ۔ 218 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے البتہ ایمان والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا مطلب اس آیت سے یہ ہے کہ جو ایمان لائے، اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جہاد کرتے رہے، یعنی اللہ فتنوں سے لڑتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار وہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ بہت خوش نصیب ہے ہم لوگ تو کہ ہم لوگوں کو وطن ایسا ملا ہے جو دین کے نام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، کم سے کم میجورٹی مسلمان ہے، اذانوں کی آوازیں آتی ہیں اور حلال کھانا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان ہے ہمارے اوپر، چاروں طرف مسلمان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم ایسی جگہ رہتے ہیں۔ اچھا 219 آیت پہ ہم آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شراب کی جو منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کی یہ پہلی آیت ہے۔ بتدریج منع کیا گیا نا، تو یہ پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے مسئلے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے اس سے دنیاوی فائدے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی ابھی شراب کو حرام قرار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، صرف کہا کہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے اس کے کچھ فائدے ہو سکتے ہیں کہ اسے بیچنے میں، خریدنے میں کچھ انسان پیسے کما لے، اور اسے اور بھی دنیاوی لحاظ سے فائدے ہو سکتے ہیں، مگر آخرت کے لحاظ سے اس میں صرف اور صرف نقصان ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا کے لحاظ سے بھی بہت سارے نقصان ہیں اس میں، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسے حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، کیونکہ جب مکہ میں لوگ تھے اور ایمان لائے تو شراب بے انتہا پی جاتی تھی، بے انتہا پی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک دم سے منع کر دوں گا تو لوگوں کو بہت زیادہ مشکل ہونے والی ہے، اس لیے بتدریج احکامات دیے کہ ان کا تھوڑا سا عقیدہ مضبوط ہو جائے، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ پہ ایمان مضبوط ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ ان کو احکامات کی طرف لے کے آئے اللہ تعالیٰ۔ یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو بھی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں تو انہیں پہلے عقیدے ان کے مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کے دلوں کو جوڑیں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا خوف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جبار ہے، قہار ہے، اللہ تعالیٰ تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، جہنم میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ایسے کرتے ہیں، تو اس سے انسان اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آنے کے بجائے وہ سوچتے ہیں کہ بھائی جب جہنم میں ہی جانا ہے تو اپنے پوری کام کر کے کیوں نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے ہمیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے دل میں، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے دلوں میں محبت ڈالنی ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ نظر کریں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے گناہوں کو چھوڑیں۔ تو گناہوں کو، برائیوں کو چھوڑنے میں انسان کو ٹائم لگتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتدریج احکامات دیتے ہیں تاکہ انسان آہستہ آہستہ برائیاں چھوڑتا جائے۔ پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ، اور یہ لوگ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس جو کچھ حاجت سے زیادہ ہو، یعنی تمہاری جو ضرورتیں ہیں اس سے زیادہ جو تمہارے پاس چیز ہے تم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو۔ اچھا، اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں
کہ پہلا حکم جو شراب کا تھا حرمت کا وہ یہ تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا کہ یہ بہت بری چیز ہے، بہت گناہ کی چیز ہے یہ، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا اس کو پینے کے لیے۔ دوسرا حکم سورہ نساء میں آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے دیا اور فرمایا اے لوگوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی منع نہیں کیا کہ نماز کہ تمہیں شراب پینی ہی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے کہا نماز نہیں پڑھو اس وقت، کیونکہ انسان کیا کیا بول رہا ہو، کیا کیا سمجھ رہا ہو، کس طرح پڑھ رہا ہو غلط سلط نماز، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کے ہاں کھانے پر شراب کا دور ہوا، اس میں انہوں نے شعر پڑھا اور انصار کو غصہ آ گیا اور لڑائی ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد آخری حکم سورہ مائدہ میں آیا آیت نمبر 90 اور 91 میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ شراب اور جوا اور آستانے یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے شراب اور جوئے سے تمہارے درمیان بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے، تو کیا پھر تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ یہ آخری حکم تھا، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت مدینہ میں اس طرح شراب بہائی جا رہی تھی، شراب پھینکی جا رہی تھی کہ پوری کی پوری جو زمین مٹی تھی وہ گیلی ہو گئی تھی شراب سے، بہہ رہی تھی مدینہ کی گلیوں میں شراب جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ ہر بندہ اپنے پاس، کیونکہ اسٹاک کے اسٹاک ہوتے تھے، بہت زیادہ شراب پی جاتی تھی، ہر بندہ اپنے شراب بہا رہا تھا، پھینک رہا تھا، تو گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی اس وقت۔ آپ سوچیں کہ ہمارے یہاں تو یہ حال بھی نہیں ہے، اتنے زیادہ ہم لوگ گمراہ بھی نہیں ہیں، ہم لوگوں کو اتنا زیادہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جتنا زیادہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو چینج کیا۔ ہر قسم کی برائیاں تھیں ان کے اندر، اور ایک ایک کر کے ہر برائی انہوں نے چھوڑ دی اللہ کی خاطر، جبھی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے مقبول بندے ہوئے۔ ہمارے اندر تو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بہت سارے ہیں، مگر چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں شراب اتنی کامن نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ زنا اتنا کامن نہیں ہے، عام لوگ نہیں کرتے ہیں یہ کام۔ تو اگر ہم جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدعات کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، برائیاں کرنا، اگر ہم یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، چوری کرنا چھوڑ دیں، اپنی نمازوں میں غفلت کرنا چھوڑ دیں، تو ہم کتنی آسانی سے انشاءاللہ تعالیٰ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو تو دیکھیں کتنی محنت کرنی پڑی، ہزاروں سالوں سے شراب پیتے آ رہے تھے، ہزاروں سالوں سے عورتوں کو خریدتے اور بیچتے تھے، ان کا رقص دیکھا کرتے تھے، اور جو ہے وہ سب انہوں نے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ تو کیا ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خرابیوں کو، چھوٹی چھوٹی برائیوں کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ تعالیٰ کی خاطر؟ حدیث میں آتا ہے شراب ام الخبائث اور ام الفحاش ہے، یعنی شراب جس نے پی تو تمام خبائث، تمام گناہ وہ انسان کر سکتا ہے، اور ہر قسم کی فحاشی وہ انسان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنے بڑے بڑے گناہوں سے بچائے۔ ترمذی کی ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت انس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہے، ایک نچوڑنے والا، ایک بنانے والا، تیسرا پلانے والا، چوتھا پینے والا، پانچواں لانے والا، چھٹا جس کے لیے لائی جائے، ساتواں بیچنے والا، آٹھواں خریدنے والا، نواں ہبہ کرنے والا یعنی گفٹ دینے والا، اور 10واں آمدنی کھانے والا، یعنی جس نے بیچی اور پھر وہ پیسے آئے وہ پیسے اس نے اپنے اوپر خرچ کیے۔ یہ سب 10 کے 10 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، یعنی کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ مومن ہونے سے دور ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے ایمان سے۔ اللہ اکبر۔ شراب کی کچھ خرابیاں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 راز فاش ہو جاتے ہیں، نمبر 2 انسان زنا کر بیٹھتا ہے،
نمبر 3 فواحش یعنی فحاشی کے تمام کام، ایک تو زنا ہے، اوپر سے تمام کام جتنی حد تک انسان گر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے۔ نمبر 4 جنون کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، یعنی پاگل پن اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 غذا کام نہیں کرتی، یعنی کچھ بھی کھا لے کچھ بھی پی لے وہ تندرست نہیں ہو پاتا ہے جب تک وہ شراب پیتا رہتا ہے۔ نمبر 6 خون نہیں بنتا اس انسان کے اندر جو شراب پیتا ہے۔ نمبر 7 گردے خراب ہو جاتے ہیں اس کے، اور نمبر 8 اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے، اور اللہ ایسے جتنے بھی مومن ہیں جتنے مسلمان ہیں جو اللہ نہ کرے کہ اس برائی میں ملوث ہوتے ہیں، اللہ ان سب کو اس سے بچائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، دوسرا جو سوال تھا وہ جوئے کے بارے میں تھا۔ میسر یعنی جوا، آسانی سے ہاتھ آنے والے مال کو جوا کہتے ہیں جو کہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں اس لعنت سے محفوظ رکھیں، اس برائی سے محفوظ رکھیں، اور جو اس میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ان سے نکالے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 220 بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں بتا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ سے سوال کرتے ہیں دنیا اور آخرت کے امور کے بارے میں اور یتیموں کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والے اور حکمت والے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ مال کو، یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، بزنس کرنا چاہ رہے ہیں ان کے مال کے ساتھ اپنا مال ملا کے، تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتیں چیک کرتے ہیں۔ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، ان کا مال کھانے کی، غصب کرنے کی آپ کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بزنس کر لیتے ہیں اور پھر یہ مال جیسے جیسے پروفٹ آتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم ان بچوں کو بھی دیتے جائیں گے اور ہم اپنے اوپر بھی خرچ کرتے جائیں گے، 50-50 شیئر کر لیتے ہیں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کے لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو چیک کرتے ہیں اور پھر اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں کہ تمہاری نیت کیا ہے، اچھی ہے یا خراب ہے، تو اپنی نیتوں کو چیک کریں کہ ہماری نیت ہر کام میں اچھی ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 221 نکاح کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور شرک کرنے والی عورت جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے تم ان سے نکاح نہ کرو، یعنی مسلمانوں کو مشرک عورتوں سے نکاح کرنا منع ہے۔ ہاں، اہل کتاب کی عورتوں سے اگر وہ پاک ہیں، اگر وہ پاک باز ہیں تو ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان لانے والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، چاہے تمہیں مشرکہ اچھی ہی کیوں نہ لگتی ہو، یعنی خوبصورت ہو اور آزاد ہو، امیر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، اگر وہ مشرک ہو تو اس سے نکاح کرنا بالکل جائز نہیں ہے، چاہے وہ غریب ہو مگر مسلمان ہو، پاک باز ہو، تو اس سے نکاح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ جو کوالٹی بتا رہے ہیں وہ یہاں پہ ایمان کی بتا رہے ہیں کہ ایمان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو چاہے مشرک کتنا بھی زیادہ انسان پسند ہو مگر امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اس کا ایمان ہے، سب سے پہلے ہمیں ایمان دیکھنا چاہیے ہر انسان کے اندر جب ہم رشتہ دیکھنے جائیں انشاءاللہ۔ اب آدمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے لیے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، ایمان والا غلام آزاد مشرک سے زیادہ بہتر ہے، چاہے تمہیں مشرک اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور اپنی بہشتوں کی طرف بلاتے ہیں اور حکم سے بلاتے ہیں، اور اپنی آیتیں تمہیں اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں کہ انسان نصیحت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے، جب کوئی پسند آ جاتا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بات ہم عام دیکھتے ہیں باہر ملکوں میں کہ چاہے مسلمان لڑکا ہے وہ ہندو لڑکی سے شادی کیے ہوئے، عیسائی لڑکی سے شادی کیے ہوئے، کرسچن سے یعنی یہودی سے شادی کیے ہوئے، کسی سے بھی کیے ہوئے، ان کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے، محبت سب سے آگے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اسلام میں یہ بات بالکل بھی جائز نہیں ہے، جب تک انسان مومن نہ ہو آپ کی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، اہل کتاب سے ہو سکتی ہے مگر اس کی بھی شرط اللہ تعالیٰ نے ہم رکھی ہے کہ وہ پاک باز ہونی چاہیے اور اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، اس وقت بھی وہ شرک کرنے والوں میں نہ ہو تو ہو سکتی ہے۔
نکاح کی آیت تھی بہت ہی خوبصورت، اور نکاح کے ہم دیکھتے ہیں 4 ارکان ہیں۔ لڑکی کا ولی، یعنی کہ شادی کے وقت لڑکی کا ولی ہونا، سرپرست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے نکاح کے وقت۔ 2 گواہ، ایجاب و قبول، یعنی دونوں طرف سے قبول ہو، اور پھر مہر بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ اسی وقت دیا جائے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ مہر کے لیے کچھ بھی تلاش کرو، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی کی موجودگی کے بغیر نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، یعنی نکاح نہیں ہوتا ہے جب تک ولی نہ ہو، یعنی باپ، بھائی، کوئی بھی محرم لڑکی کا موجود نہ ہو جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اور نکاح کی کچھ سنتیں بھی ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نکاح کی 4 سنتیں ہیں۔ خطبہ نکاح، یعنی نکاح سے پہلے خطبہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ہم سب کو چاہیے کہ خطبہ نکاح میں نکاح کی جو آیات ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، تو وہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے سے بتائیں کہ وہ آیات کیا ہیں، کیونکہ اس وقت تو اتنی کچھ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور اتنا شور ہنگامہ ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ مولوی صاحب نے کیا پڑھا۔ تو ہمیں پہلے سے اپنے بچوں کو نکاح کی آیات پڑھانی چاہیے، انہیں ان کے مطلب سمجھانے چاہیے، تاکہ انہیں شادی کا اصل مقصد پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات نازل کی ہیں نکاح کی، ان کا مقصد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رشتے میں ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے اعلان نکاح، یعنی جب نکاح ہو جائے تو سب کو بتانا ضروری ہے کہ نکاح ہو گیا، تاکہ سب لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ لوگ اب شادی شدہ ہیں، ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، ان کے اوپر کوئی الزام نہ لگا سکے۔ اور پھر ولیمہ نکاح کی سنت ہے، نکاح کے بعد، شادی کے بعد ولیمہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر لڑکے اور لڑکی کے لیے دعا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب کو دیکھ کے خوش ہوں اور دعا دینے والوں میں شامل ہوں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 223 میں حیض کے بارے میں، یعنی پیریڈز، مینسز کے بارے میں احکامات ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمام خواتین کو پتہ ہے کہ یہ ایام حیض کیا ہوتے ہیں، پیریڈز کے دن کیا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو 5 دن، کچھ کو 7 اور کچھ کو 10 دن پیریڈز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پاک ہونے کے بعد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب عورت ایام حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو ساتھ اسے نماز پڑھنا منع ہوتا ہے، میت کو غسل نہیں دے سکتی، وہ مباشرت نہیں کر سکتی، یعنی ازواجی تعلق اپنے شوہر کے ساتھ قائم نہیں کر سکتی۔ اچھا، صرف اور صرف جو ازواجی تعلق ہے وہ منع ہے، آپ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ساتھ کھا پی سکتے ہیں، ساتھ سو سکتے ہیں، حق کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو، صرف اور صرف مباشرت منع ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں ایسا سمجھا جاتا تھا کہ عورت جو ہے نجس ہو گئی ہے، اور ہندوؤں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیتے تھے جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی تھی، انہیں کچن میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، انہیں کتوں کی طرح الگ برتنوں میں کھانا دیا جاتا تھا گھر سے باہر نکال کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ساری باتوں کو منع کر رہے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، صرف انہیں چند باتیں منع ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، یعنی وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، اور وہ میت کو غسل نہیں دے سکتی، طواف نہیں کر سکتی، باقی وہ سب کام کر سکتی ہیں۔ مباشرت کرنا منع ہے، سب سے زیادہ بڑی بات۔ جب پاک ہو جائیں اس کے بعد، اور بعد میں ہم آیتوں میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عورت کی بیماری کی حالت ہے، اس وقت موڈ سوئنگز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ تکلیف کی حالت میں بھی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم سب کو خیال رکھنا ہوگا ایک دوسرے کا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 223 بہت ہی ایک ایسی آیت ہے جس کے بہت سارے معنی نکالے جا سکتے ہیں۔ بہت سارے مرد حضرات اس کو بہت زیادہ غلط طرح سے بھی پڑھتے ہیں، اور بہت سارے اس کے غلط مطلب بھی نکالتے ہیں، اور بہت ساری خواتین بھی اس کے غلط مطلب نکال سکتی ہیں۔ تو بہت ساری خواتین کو شکایت بھی ہوتی ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کیا لکھا ہے، اور آپ نے یہ کیسے کہہ دیا۔ تو میں پڑھ کے بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں،
اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. تو خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اس بات سے کیا مطلب ہے کہ جس طرح چاہو آؤ, تو تمہاری مرضی ہے, تم آؤ جب دل چاہے آؤ, جیسا دل چاہے کرو, تو ہماری کوئی مرضی نہیں ہے, ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے. تو یہاں پہ خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے. اور مرد حضرات اس آیت کا اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, جیسے چاہے آؤ, جو مرضی آئے کرو. تو آپ بولنے والی کوئی بھی نہیں ہوتی ہیں, ہم جیسے چاہے آپ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا منع کیا ہے وہ ہمیں نہیں کرنے ہیں. یعنی کہ بہت اوپنلی بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اینس یوز کرنے کو منع کیا ہے, تو وہ ہرگز بھی منع نہیں, یعنی ہرگز بھی استعمال نہیں کرنی ہے. سخت طور پہ وہ حرام ہے. اور عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ سے آپ کے شوہر اس بات کی فرمائش کریں تو ان سے الگ ہو جائیں, ان سے طلاق لے لیں. اور عورتوں کو جو کھیتی کہا گیا ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے, جو کسان ہوتا ہے, جو کھیت کا رکھوالا ہوتا ہے, وہ اس کا خیال رکھتا ہے, وہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے, اسے دھوپ سے بچاتا ہے, اسے آندھی طوفان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, اسے کیڑے مکوڑوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, اس میں کھیتی کرتا ہے, اس میں بیج اگاتا ہے, اس میں اپنے مال, اپنی دولت, اپنی صحت, اپنی ساری انرجی لگاتا ہے, اور پھر جا کے اسے پھل ملتا ہے. تو وہ عورت جو ہے اس میں کتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے اس آدمی کی. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو حکم دیا ہے بہت زیادہ انویسٹ کرنے کو اپنے آپ کو اپنی بیوی کے اندر, اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا, اس کے حقوق کا خیال رکھنا, اس کو تمام برائیوں سے بچانا, اس کو دنیا کی بری نظروں سے بچانا, اس کی ساری آسائشوں کا خیال رکھنا. یہ سب احکام ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرد کو اپنی عورت کے لیے رکھنے کے لیے, اپنی بیوی کے لیے رکھنے کے لیے. یہ مطلب ہے اس بات کا کہ عورت تمہاری کھیتی ہے. پھر اس کے بعد کہیں جا کے عورت فرٹائل ہوتی ہے اور وہ اسے ایک نیا بچہ دیتی ہے, یعنی کہ اس کے یہاں بچہ ہوتا ہے. پھر آخر میں دیکھیں اس آیت کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں آدمیوں کو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یعنی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا, کوئی زیادتی نہیں کر بیٹھنا تم اپنی بیوی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیں. ڈر کے رہنا اللہ تعالیٰ سے. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہاری جو بیوی ہے وہ بھی انسان ہے. کوئی ایسی حرکت مت کرنا جو گناہ میں شامل ہو. کوئی اذیت مت دے دینا اس کو, کسی طرح سے ٹارچر نہیں کرنا, پریشان نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہیں خوشخبری ملے گی کہ تم نے بہت اچھا سلوک کیا, تم بہت اچھی طرح رہے. ہر چیز کو پازیٹیولی دیکھنا سوچیں. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو, اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین طریقے سے عورتوں کی فیور کی ہے نا قرآن میں, جو ہم ساری خواتین کی شکایتیں نا اللہ تعالیٰ نے سب دور کی ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ ہم آیتوں کو پڑھ کے ان کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے ہیں, صرف الفاظ پڑھ کے ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی, عورتوں کے ساتھ اتنی زیادتی. تو نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کبھی زیادتی نہیں کرتے کسی کے ساتھ. آیت نمبر 224. اب قسموں کی بات آ رہی ہے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت ساری قسمیں کھانے کی, بات پہ قسمیں کھانے کی, اللہ کی قسم کھانے کی, اللہ کے رسول کی قسم کھانے کی. کھانا کھا رہے ہیں تو میں کھانے کی قسم کھاتا ہوں, پانی پی رہے ہیں تو میں پانی کی قسم کھاتا ہوں, میں آسمان کی قسم کھاتا ہوں, میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں, میں اپنی بیوی کی قسم کھاتا ہوں. جو چیز نظر آتی ہے اس کی قسم کھا لیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ قسم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو, اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسی مت کھاؤ جو بات صحیح نہیں ہو, اس پہ قسم نہیں کھاؤ. مطلب یہ کہ آئندہ تو میں اللہ کی قسم ہے اس کے گھر ہی نہیں جاؤں گی, آئندہ تو مجھے اللہ کی قسم ہے میں اس سے بات ہی نہیں کروں گی. یہ ساری قسمیں منع ہیں. یعنی نیکی کی قسم, میں آئندہ اس کو پیسے ہی نہیں دوں گی, اس کی مدد ہی نہیں کروں گی, وہ میری بات نہیں مانتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو نیکی کے کام ہیں اس میں غلط قسم مت کھاؤ. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں کرنے کو ان کے اگینسٹ تم اللہ کی ہی قسم کھا رہے ہو, تو یہ بہت ہی کوئی بری بات ہے. پھر آگے 225 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں. ہاں, اس کی پکڑ اس چیز پہ ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. یہ 225 آیت تھی. مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے اس بات سے کہ
قسمیں جو انسان کھاتا ہے نا کہ بیٹھے بیٹھے باتوں باتوں میں قسمیں کھائے جا رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم عادتاً قسمیں کھاتے ہو نا فضول میں، ان کا گناہ نہیں ہے، مگر جو تم دل سے سوچ سمجھ کے قسم کھاتے ہو نا اس کا بہت گناہ ہے اگر وہ تم نے غلط قسم کھائی۔ اور اگر جو تم قسمیں کھاتے ہو الٹی پھلٹی، یعنی تم نے قسم کھا لی کہ میں اپنے چچا سے بات نہیں کروں گی، میں اپنی تائی کے گھر نہیں جاؤں گی، میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جاؤں گی، تو ایسی قسم کھا لی جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور میں نے جو قسم کھا لی وہ صلہ رحمی کو کے اگینسٹ جاری ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں وہ قسم توڑ دوں۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کو توڑنے پہ زیادہ خوش ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کفارہ رکھا ہے، وہ کفارہ ادا کر دوں تو قسم کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے گا، یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیں گے اس قسم کے لیے۔ 3 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک یمین لغو، یعنی وہ قسم جو فضول میں ہم کھا لیتے ہیں، کسی بھی چیز کی قسم کھا لی باتوں باتوں میں، جو عادتاً تکیہ کلام کے طور پہ لوگ قسم کھاتے ہیں، وہ اس کا نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے، اور پھر اچھی بات نہیں ہے، مگر وہ ہمیں عادتاً ایسی عادتیں چھوڑ دینی چاہیے جو اچھی نہ ہوں۔ پھر دوسری کیا ہے کہ جو ہم سوچ سمجھ کے قسم کھاتے ہیں اس کا کفارہ ہے، اگر ہمیں وہ توڑیں گے تو ہمیں اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور یمین غموس یعنی جھوٹی قسم جو ہم کھا لیتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس کے لیے سزا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو ہمیں ہر طرح کی قسم کھاتے ہوئے سوچ سمجھ کے قسم کھانی چاہیے۔ اول تو اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے، بچوں کی، بیوی کی، آسمان کی، زمین کی، کھانے کی، پانی کی قسمیں نہیں ہوتی ہیں، ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اگر میں کہوں ابھی یہ تم قسم نہیں توڑنا تمہارے بچوں کو کچھ ہو جائے گا، تم نے بچوں کی قسم کھائی تھی تو وہ قسم ہی نہیں مانی گئی، بچوں کی کوئی قسم نہیں ہوتی، صرف قسم اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اللہ کے نام کی ہوتی ہے، اور وہ بھی جھوٹی کھانا بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے اس قسم کا۔ اور اگر ایسی قسم کھا لی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہے تو اسے توڑ دو فوراً اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ کفارے کی بات کریں اگر ہم، تو وہ قسم جو ہم سوچ سمجھ کے کھاتے ہیں اور پھر اسے توڑنا پڑ جائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا انہیں کپڑے پہنانے ہوں گے، یا 10 روزے رکھنے ہوں گے، یا ایک غلام کو آزاد کرانا ہوگا۔ اور جو جھوٹی قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچیں، کیونکہ انسان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ تو ہوش میں رہیں، سوچیں کہ پچھلے زمانے میں ہم نے کیا کیا جب ہم قرآن سے دور تھے، ہر انسان کا ہوتا ہے ایسا دور، تو سوچیں کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی، ایک ایک دن ایک ایک لمحہ یاد آ جاتا ہے، فوراً سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، فوراً سے جو ہم نے قسم کھائی سوچ سمجھ کے اس کا کفارہ ادا کریں، اسے توڑ دیں فوراً سے، جن جن رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑائے فوراً ان کے گھر جائیں، ان سے معافی مانگیں، اپنے رشتے واپس بحال کریں انشاءاللہ۔ 226 آیت بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پچھلے زمانے میں، عرب کے زمانے میں لوگ قسمیں کھا لیا کرتے تھے کہ میں اتنے مہینے اتنے سال اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا، تو عورت کے اوپر ظلم نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ مدت مقرر کر رہے ہیں کہ 4 مہینے کی مدت ہے، اس سے پہلے مل لو تو ٹھیک ہے، کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ 4 مہینے کی اگر آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں 4 مہینے نہیں ملوں گا تو 4 مہینے سے پہلے ملنا ہے تو کفارہ ادا کر دو اپنی قسم کا اور مل لو۔ 4 مہینے اگر ہو گئے اور پھر اس کے بعد تم ملے تو کفارہ نہیں ہے، اور 4 مہینے سے زیادہ اگر ہو گئے تو یہ اب تم دونوں کے اوپر فیصلے کرنے کا وقت ہے کہ اب تم ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہو یا نہیں، یا طلاق چاہتے ہو۔ یعنی عورت کو اس سے زیادہ انتظار کرنے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ چاہیں تو کورٹ سے جا کے اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہیں اور خلا دائر کر سکتی ہیں۔ بہتر ہے کہ لوٹ آئیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں تو انسان کو بھی معاف کر دینی چاہیے۔ بہت لمبا وقت ہے ناراضگی کا، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، مگر اگر ہو جائے، اللہ نہ کرے کہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بخش دو، ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے تو انسان بھی ایک دوسرے کو معاف کر دے، اس سے پہلے ہی معاف کر دے اور کفارہ ادا کر دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہر وقت چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور سب سے بڑا اس کا جو وار ہوتا ہے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی کرنا ہی اس کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے، اور جب اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھی بہت شاباشی دیتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کام کر دیا آج میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کے۔
پورے گھر کا نظام درم برم ہو کے رہ گیا، ہر طرف لڑائی چیخ پکار اور بدتمیزی ہو گئی۔ یہ بہت ہی زبردست کام ہوا شیطان کے نزدیک، تو ہمیں اسے جیتنے نہیں دینا، کسی بھی صورت ہمیں شیطان کو جیتنے نہیں دینا، صلح کے راستے نکالتے رہنا ہے، دونوں کو انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں کرنی ہے انشاءاللہ۔ 227 آیت، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی چاہیں ملنا تو اچھی بات ہے، طلاق لینا چاہیں تو طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ طلاق کے احکامات دے رہے ہیں اور بہت ڈیٹیل میں طلاق کے احکامات ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے طلاق کے احکامات نیکسٹ لیکچر کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ بہت ڈیٹیلنگ ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اسی طرح ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق ہو، اور ہم سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے احکامات ہمیں کیوں بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اسی طرح سیکھیں، اسی طرح سمجھیں جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے نفس پہ قابو رکھیں، اپنے غصوں پہ قابو رکھیں، اور ایک دوسرے یعنی اپنے شوہر کے ساتھ بیوی اور بیوی کے ساتھ شوہر کے اچھے تعلقات رہیں ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک دوسرے کے درمیان ایگو کو مسئلہ نہ بنائیں، ایک دوسرے کے درمیان دوری نہ بڑھائیں، اصلاح کرنے میں پہل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلے کبھی بھی نہ بڑھیں گے۔ ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے کسی کی بات سنیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج اپنے لیکچر کا اختتام ایک بہت ہی خوبصورت سی حدیث سے کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ان میں سے ایک حصہ رحمت کا جنات کو انسانوں، چوپایوں، کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتار دیا ہے، اسی کے سبب ہی وہ آپس میں نرمی کرتے ہیں اور رحم کھاتے ہیں، اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر مہربانی کرتا ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں قیامت کے دن کے لیے، ان سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے یہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں، 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، صرف ایک رحمت کا پورشن اس دنیا میں اتارا ہے جو لوگوں کے درمیان اتنی محبت، اتنا خلوص اور اتنی نرمی ہے، تو دیکھیں کہ وہ 99 رحمتیں کتنی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس ایک جو اللہ تعالیٰ نے پیس دیا ہے رحمت کا دنیا میں، وہ ہم سب کے دلوں میں بھی دے دے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے نرمی کریں، ایک دوسرے کے لیے رحمت کا، محبت کا، عزت کا سبب بنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم سب کے دلوں کی کدورت کو، ہم سب کے دلوں کے بغض کو اللہ تعالیٰ جو ہمارے درمیان ایک دوسرے کے لیے اسے دور کر دے، ہم سب کی زندگیوں میں ایک دوسرے کو آسانی پھیلانے والا بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ، نیکیاں، محبتیں، عزتیں پھیلانے والا بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وسنتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔